السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس 3 منٹ میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ پریشر ہے۔ پریشر کی ڈیفینیشن فورس پر یونٹ ایریا ہے۔ فارمولا ہم لکھیں گے P از اکول ٹو ایف اوور اے، ایف ڈیوائڈیڈ بائی اے۔ یعنی فورس کسی ایریا پہ جب لگ رہی ہوتی ہے، یونٹ ایریا پہ، یونٹ کا مطلب 1 ہوتا ہے، تو وہ پریشر کو ہم اس سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ اور ایکویشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چونکہ فورس نیومریٹر میں پڑی ہے ڈویژن کے اوپر، تو پریشر کے ساتھ ڈائریکٹ لنک میں ہے، اور ایریا ڈینومینیٹر میں پڑا تو پریشر کے ساتھ انورس لنک میں ہے۔ ڈائریکٹ لنک یا ڈائریکٹلی پرپورشن سے مراد ہوتا ہے گریٹر از دا فورس، یعنی فورس کو زیادہ کریں گے پریشر زیادہ، فورس کو کم کریں گے پریشر کم، اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے۔ اور ایریا کے ساتھ انورس لنک انٹرسٹنگ ہے کہ اگر ایریا کم کر دے جائے تو پریشر زیادہ ہو جائے گا، اور ایریا کو زیادہ کر دیں تو پریشر کم ہوگا۔ اب اس کو ایگزامپل سے سمجھیں کہ تھم پن جو ہوتی ہے اس کا ایک سائڈ فلیٹ ہوتی ہے، دوسری سائڈ پہ اس کی نیڈل ہوتی ہے، تو جب آپ اس نوٹس بورڈ پہ کوئی نوٹس چپکاتے ہیں فورس لگا کے، تو بیسکلی تھوڑی فورس سے وہ نیڈل پینیٹریٹ اس لیے کر جاتی ہے لکڑی کے اندر کہ ایریا سمال ہونے کی وجہ سے، اس ایکویشن کے تحت ایریا سمال ہونے کی وجہ سے پریشر زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پینیٹریٹ کر جاتی ہے۔ تو یہ سمپل سا اصول ہے پریشر کا۔ آپ اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایریا کو سمال کر دیں۔ اچھا، اس کے بعد اس کے جو یونٹ ہیں وہ پاسکل ہیں، نیوٹن پر میٹر بھی کہتے ہیں۔ نیوٹن پر میٹر اسی فارمولے سے نکلیں گے۔ اگر میں نے پریشر کے یونٹ نکالنے ہیں تو فورس کے یونٹ نیوٹن ہوتے ہیں، ایریا کے یونٹ میٹر اسکوائر ہوتا ہے، تو میٹر اسکوائر اوپر آ کے پر میٹر اسکوائر بن جائیں گے، تو اسی کو پاسکل کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے یونٹ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کی جو بات ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو گالی دینا فسق، اس سے لڑنا کفر ہے، اور اس کی مال کی حرمت اس کی جان کی حرمت کی طرح ہے۔ تو یہ حرمت مسلم سے متعلق بہت احادیث موجود ہیں۔ یہ خون کے رشتوں کی بات نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ تو ہے ہی، وہ تو صلہ رحمی میں آتا ہے، ان کا تو بہت ہی خیال کا کہا گیا نا، یعنی اس کا تو بہت ہی خیال رکھنے کا کہا گیا۔ یہ عام مسلمان جو بھائی ہے اس کے ساتھ لڑنا کفر ہے، اور اس کے مال کی حرمت اس کی جان کی حرمت کی طرح ہے، یعنی اور اس کو گالی دینا فسق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احادیثوں میں بتایا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے لوٹ مار کی، جس نے کسی سے کوئی مال چھینا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اس حد تک ہے یہ باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پھر عین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ یا حی یا